عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 5۔ یار کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، اٹھو چلیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ پتہ نہیں، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے پہلی بار یہاں پہ آئے ہو۔ جہاں اتنی دیر بیٹھ گیا ہے وہاں تھوڑی دیر اور بیٹھ جا، کون سی قیامت آ جانی ہے۔ گئی تو ہے وہ ابھی باہر، آ تو جائے وہ، پھر چلتے ہیں اکٹھے۔ احمد کی بات سن کر اس نے پاس کھڑی پانی کی بوتل اٹھا کر منہ کو لگا لی، لیکن اگلا منظر دیکھتے ہی وہ دوسرا گھونٹ حلق سے نیچے نہ اتار سکا۔ آج مہاجبین کے کوٹھے پر اس لڑکی کی بولی لگ رہی تھی جس نے ساری زندگی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی تھی۔ سب تماشائیوں کی نگاہیں آنے والی لڑکی پر تھی جس کا ایک بازو مہاجبین نے سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ تبلے اور ڈھولکی کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ معصومیت اس کے چہرے سے عیاں تھی، سب لوگ اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس کے گرد لپٹا دوپٹہ مہاجبین نے جھٹکے سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ اس نے بے بس نظروں سے اسے جلاد صفت عورت کو دیکھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آنسو زمین پر گر رہے تھے، مگر مہاجبین نے اپنی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کر دی۔ شروع کریں، بولی۔ اس کی مکروہ آواز گونجی۔ 2 لاکھ، ایک خریدار کی آواز آئی۔ 5 لاکھ، 7 لاکھ، لوگ بڑھ چڑھ کر اس کی قیمت لگا رہے تھے۔ ان میں سے اکثریت ان سیاسی شخصیات کی تھی جو شرافت کا چولا پہنے باقیوں کی نظروں میں دھول جھونک رہے تھے۔ اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ نہیں اللہ، اللہ پاک، اس ذلت کی زندگی سے بہتر ہے آپ مجھے موت دے دیں۔ میں یہ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے عزت کی موت دے دیں۔ ان بیڑیوں سے بچا لیں مجھے، میں یہ سب نہیں سہ سکتی، مجھے اس مشکل میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ آپ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، میری عزت کی حفاظت کریں، مجھے یہاں سے بچا لیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کارپیٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا جھکا ہوا سر کچھ اور جھک گیا۔ وہاں بیٹھے تمام عزت دار لوگ اس انمول لڑکی کا مول لگانے میں ایک دوسرے سے بڑھ رہے تھے، لیکن وہ ساکت بیٹھا اس کے لرزتے ہاتھوں کی پشت پر گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں۔ اس کے سرکل میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن سامنے کھڑی لڑکی میں کچھ اور تھا، وہ سب سے منفرد تھی۔ میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا رکھا ہے یہاں پہ؟ بلا وجہ منہ اٹھا کر آگے آ گئے ہو تم لوگ۔ احمد نے جب اسے ہر چیز سے غافل سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہوئے پایا تو فوراً اس کے کچھ دیر پہلے والے الفاظ واپس لوٹائے، مگر اس کے وجود میں احمد کی بات سننے کے بعد بھی کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ 10 لاکھ، ایک اور تماشائی کی آواز آئی۔ مہاجبین کی باتیں کھل گئی۔ ارد گرد کیا ہو رہا تھا اس سب سے بے خبر وہ یکٹک اس کو دیکھ رہا تھا۔ مہاجبین نے چاروں طرف دیکھ کر گنتی شروع کی۔ 10 لاکھ 1، اللہ جی پلیز مجھے بچا لے، یہ ظلم میرے ساتھ نہ ہونے دے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کو پکار رہی تھی۔ 10 لاکھ 2، اس کی سانسیں مدھم ہو گئی تھیں۔ نہیں اللہ، نہیں، پلیز نہیں۔ 50 لاکھ، سارے مجمع کی خاموشی کو اس شخص کی سرد آواز نے توڑا تھا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر آواز کی سمت دیکھا۔ اس کے دوستوں سمیت سارے مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ مہاجبین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اب بھی اس کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ 50 لاکھ میں لڑکی خریدے گا؟ 50 لاکھ میں؟ انکل تجھے ایک سیکنڈ میں گھر سے نکال دیں گے، کوئی عقل سے کام لے۔ احمد کو سب سے پہلے ہوش آیا، لیکن وہ اس کی بات انسنی کرتا چیک بک نکال کر رقم لکھنے لگا۔ او بھائی، کون سی مصیبت گلے ڈلوانے لگے ہو؟ تم نے کیا کرنا ہے اس کا؟ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے تھے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ڈونٹ ڈو دس۔ چیک پر 50 لاکھ کی رقم لکھے دیکھ کر احمد کا سر واقعی گھوم گیا، مگر اس نے ایک بار پھر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور چیک پر سائن کر دیے۔ یار ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچ لے، 50 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ ارسلان بھی آہستہ آہستہ کوما سے باہر آ رہا تھا۔ وہ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ٹرانس کی کیفیت میں اٹھا اور اس لڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر مہاجبین کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے جھٹکے سے چیک مہاجبین کے منہ پر دے مارا۔ اس کا واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں یہاں اسے اس لیے تھوڑی لایا تھا کہ وہ اکٹھے 50 لاکھ ایک ہی بار اس کے منہ پہ دے مارے۔ احمد کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ تجھے ہی آگ لگی ہوئی تھی اس کو یہاں لانے کی، اب ایک آنا نہیں دے گی یہ عورت ہمیں۔ شاک کا حال بھی اس سے کم نہ تھا۔ احمد تو روک اسے، انکل کو جانتا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں بھی کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، کسی طرح سے اسے روک لے۔ ارسلان نے احمد کو ہلایا۔ احمد کے گلے میں گٹلی بار بار ابھر رہی تھی۔ مہاجبین اب بھی بے یقینی سے کبھی چیک کو تو کبھی سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ آج تک کسی نے 50 لاکھ قیمت نہیں بھری تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا تھوڑا پیچھے ہٹا اور جھک کر زمین پہ پڑے دوپٹے کو اٹھا کر واپس سامنے کھڑی لڑکی کے سر پر ڈال دیا۔ اب کی بار ادن کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ وہ طوائف کے کوٹھے پہ کھڑی لڑکی کے سر پہ چادر ڈالنے والا پہلا مرد تھا۔
وہاں آنے والے مردوں میں وہ واحد شخص تھا جس کی آنکھوں میں اسے ہوس نظر نہیں آئی۔ کیا اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں؟ کیا واقعی اسے خدا نے بے آسرا نہیں چھوڑا تھا؟ اس نے آہستگی سے عدن کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے کوٹھے کی دہلیز پار کر گیا۔ وہ بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلی گئی۔ سب لوگ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ یار پلیز ایسا مت کر، دیکھ میری بات سن، تو کہتا ہے تو میں ابھی مہاجبین سے بات کر لیتا ہوں۔ انکل کو بھنک بھی پڑ گئی تو تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، میں تجھے یہاں اس لیے تھوڑی لایا تھا کہ تو ایک بار ہی۔ احمد دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس کی سرخ آنکھیں اور سرد آواز سے ایک بار تو احمد بھی دہل گیا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتا گیا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھول کر عدن کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں، کہتے ساتھ ہی اس نے جھٹکے سے اسے فرنٹ سیٹ پر پٹخ دیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھیجے ہوئے ہونٹ اور سٹیئرنگ پر سخت گرفت اس کے اندر اٹھنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ بالکل دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھی مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ تم کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھ پہ رحم کرو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے صرف ایک نظر رحم کی بھیک مانگتی اس لڑکی پر ڈالی۔ اس کی سخت نظروں کے بعد دوبارہ عدن میں سارے راستے سے مخاطب کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ گاڑی خوبصورت سے علاقے میں بنے ایک فلیٹ کے سامنے رک گئی۔ آؤ میرے ساتھ۔ اب وہ فلیٹ کا لاک کھول رہا تھا۔ عدن اب تک گاڑی کا دروازہ تھامے کھڑی تھی۔ اندر آؤ۔ نہیں میں نے نہیں آنا۔ وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ وہ کیسے اس کا اعتبار کرتی؟ تھا تو وہ بھی ایک مرد نہ، اور اب اسے پتہ نہیں کہاں لے آیا تھا۔ دنیا پر اسے اعتبار تو بہت پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ ایک بار کا کہا سمجھ نہیں آتا کیا؟ نہیں میں نے نہیں آنا۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، اندر آؤ اب۔ وہ کانپتے ہوئے اچھی طرح دوپٹہ لپیٹ کر دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ دروازہ میں باہر سے لاک کر کے جا رہا ہوں، کوئی بھی آئے تو ہرگز دروازہ نہیں کھولنا، غلطی سے بھی انٹرکام نہ اٹھانا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ایک کے بعد ایک بم اس کے سر پہ پھوڑ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون ہے یہاں پہ؟ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو مجھے یہاں؟ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ مجھے ایک دلدل سے نکالنے کے بعد دوسری میں مت ڈالیں۔ اس نے بدحواسی سے ایک نظر اس فرنشڈ فلیٹ کے پھر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ نہیں ہوں میں دائم طلال نام ہے میرا، اور اب آپ کو یہیں رہنا ہے۔ باہر کی دنیا تو دیکھ ہی چکی ہیں، اس لیے جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں۔ یہاں آپ بالکل محفوظ ہیں، گھر میں ہر چیز موجود ہے، کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ ویسے تو یہاں پر کوئی آئے گا نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ اس نے دروازے میں منہ کھولے ساکت کھڑی عدن کے پاس آ کر کہا، آپ کا نیم؟ عدن۔ برائے مہربانی میرا راستہ چھوڑیے مس عدن۔ وہ اسے راستے سے ہٹا کر دروازہ باہر سے لاک کرتا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھی چلی گئی۔